آباد میں پہلے کی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتے پیغام سبا تیرا، گھر گھر لیے پھرتے پیغام سبا تیرا، اور تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولے سب مل کے، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے حضرت استماع نعرے تکبیر ہمارے صاحب کے ساتھ ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آگے کی کرسیاں خالی ہیں، اگر ممکن ہو تو آپ تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین مزین بکل زین منزہ من کل شین، جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین الجود والعطاء، ماہی الذنوب والخطا شقی علی یوم الجزاء، صلی اللہ مخزون نور اللہ المکنون عالم ما کان وما یکون، نور الافئدہ والعیون سرور القلب المخزون معدن انوار اللہ ومخزن اسرار اللہ، ونشهد ان سیدنا وشفیعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرۃ عیوننا مطلوبنا مطلوبنا موجودنا مقصودنا وعالانا وعولانا ومولانا وملجانا وغوثنا وغياثنا وغيثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا ومعيننا وقطبنا وفريدنا وولانا واشرفنا ونور عيننا محمد المختار، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ومطمئنین انشاءاللہ تعالی الی یوم الدین۔ بلا کسی تمہید اور تبصرے کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، وہاں پر سے بولے سبحان اللہ۔ دیکھو دوستوں، میں ویسی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، اس علاقے میں کوئی نیا نہیں ہوں۔ ویسے مجھے لوگ جوان کہتے ہیں، سچ بات یہ ہے کہ جوان نہیں، اب بڑھاپا ہے۔ حضرات، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، ان کا دامن وفا سے خالی ہے، یا رسول اللہ جو تیری گفتگو نہیں کرتے۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ دوستو، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، تھوڑا سا ساتھ دیں۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جب ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جب ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ جس جگہ لوگ بھلا دیں گے مدینے کی جگہ، دیکھنا بس وہی ایمان کا لٹیرا ہوگا۔ محترم حضرات، ہم اور آپ سنی مسلمان ہیں، ہم چاہے وہ موقع غم کا ہو چاہے وہ موقع خوشی کا ہو، ہر موقع پر ہم میلاد مصطفیٰ منایا کرتے ہیں۔ دنیا مجھ سے سوال کرتی ہے کہ ان سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کے گھر کچھ بھی ہوتا ہے تو میلاد منایا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں،
سے کہنا ہم مکان بناتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، ہم آغاز اپنے گھر کا کرتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، کاروبار کی شروعات کرتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اپنی ترقی کے دروازے کھلتے دیکھتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہاں ہاں میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہاں ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرتا ہے تو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ اب دنیا سوال کر سکتی ہے کہ خوشی کے موقع پہ میلاد تو سمجھ میں آتی ہے، خوشی کے موقع پہ میلاد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن غم کے موقع پہ میلاد مصطفیٰ منانے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اے سنی مسلمانوں کو جواب دینا کہ غم کے موقع اور خوشی کے موقع الگ الگ ہیں، لیکن منانے کے فائدے بھی الگ الگ ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ جب خوشی کے موقع پہ ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو اللہ میری خوشیوں کو بڑھا دیا کرتا ہے، جب خوشی کے موقع پہ اظہار محبت کی شکل میں میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں تو اللہ میری خوشیوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جب غم کے موقع پہ میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو اللہ میرے غم کو کم کر دیا کرتا ہے، میرے غم کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اور میلاد چونکہ یہ مجلس کا تعلق ایصال ثواب سے ہے تو بس یہ اتنا سا کہہ دینا کافی ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مردے کو آپ دفن کر کے آتے ہیں اس کے رشتہ دار ابھی تھوڑا دور نہیں ہٹتے کہ مردہ انتظار کرنے لگتا ہے، مردہ انتظار کرنے لگتا ہے، کس چیز کا؟ بینک بیلنس کا، کس چیز کا؟ موٹر بنگلے کا، کس چیز کا؟ کار اور گاڑی کا، کس چیز کا؟ امبیسیڈر یا زائلوں کا؟ نہیں نہیں، وہ ینتظر دعوا کا، وہ انتظار کرتا ہے تمہاری دعا کا، وہ انتظار کرتا ہے تمہاری دعا کا۔ یا رسول اللہ کس کا؟ یعنی وہ انتظار کرتا ہے، اے میری ماں، اے میرے بھائی، اے میرے باپ، اے میرے دوست، اے میرے احباب، میرے خود میرے لیے دعا کرو۔ جب دعا آپ کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے قبر میں بہار جتنی نیکیاں اللہ نازل فرمایا کرتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ بہار جتنی نیکیاں اس کے قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا کرتا ہے۔ دوستو آؤ ایک دن کی بات میں بتاؤں، رسول پاک کو بلانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مدینے میں ایک گھرانہ ہے، مدینے میں بولیے مدینے میں ایک گھرانہ ہے، گھرانے میں کتنے آدمی ہیں؟ ایک میاں ایک بیوی دو بچے، کتنے لوگ ہیں؟ چار، ایک میاں ایک بیوی اور دو بچے۔ وہ گھرانے میں ایک دن یہ طے ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ایک دن سرکار تشریف لائیں، وہ گھر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں ایک دن آقا آئیں۔ انتظار ہونے لگتا ہے کس چیز کا؟ کہ گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے، جب یہ بڑا ہو جائے گا، جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا، میمنہ بڑا ہو جائے گا تو ہم سرکار دو عالم، رحمت عالم، تاجدار ارب و عجم، جمیل الشیام، شفیع الامم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں گے۔ انتظار کی گھڑیاں بیت جاتی ہیں، آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے کہ اس کا بکری کا میمنہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، بکری کا بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے مرہم دل مجروح، اے میری زندگی کے قرار، اب جائیے نا رحمت عالم کی بارگاہ میں، کہیے نا یا رسول اللہ میرے گھر کھانے پہ تشریف لائیے، آپ کی دعوت ہے۔ بیوی نے جب یہ بات کہی، وہ شوہر کہاں کا ہے یہ واقعہ؟ مدینے کا۔ یہ گھرانہ کہاں بستا ہے؟ مدینے میں، بڑا غریب گھرانہ ہے، مدینہ منورہ میں بستا ہے۔ اور وہ جب بیوی کہتی ہے جائیے نا رحمت عالم سے کہیے نا آقا میرے گھر کھانے پہ آئیے نا، آپ کی
کی دعوت ہے. وہ شوہر بارگاہ رسالت مآب میں جاتا ہے. جب جاتا ہے تو اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے. عصر کا وقت ہوتا ہے. آقا کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد سارے صحابی مسجد سے نکلتے ہیں, اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. لیکن وہ صحابی رسول آج یہ سوچ رہے ہیں آج ہم اپنے آقا کو دعوت کریں گے, ہمت نہیں ہو رہی ہے. آقا کو کیسے کہیں یا رسول اللہ میرے گھر پہ آؤ نا, آقا میرے گھر پہ کھاؤ نا. ہم آقا کو دعوت دیں تو کیسے دیں, میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. وہ صحابی ہیں, سارے صحابی چلے گئے مگر یہ مسجد میں بیٹھے ہیں, ہمت نہیں ہوئی. عصر کا ٹائم ہو گیا, سارے چلے گئے, مغرب کی گھڑی آنے لگی. رحمت عالم مسجد میں آ گئے. صحابی سے پوچھا کچھ کہنا چاہتے ہو, کچھ بولنا چاہتے ہو, کچھ کہنا چاہتے ہو, کچھ بولنا چاہتے ہو. کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی بات نہیں. آقا جی کوئی بات نہیں, میرے پیارے آقا کوئی بات نہیں. آقا نے مغرب کی نماز پڑھائی. مغرب کی نماز ہو گئی, سارے صحابہ نے نماز پڑھ لی, اپنے اپنے گھروں کو چل دیے. لیکن وہ صحابی ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں, رات کا اندھیرا چھا رہا ہے. آج کی طرح لائٹ کا زمانہ نہیں تھا, آج کی طرح ٹیوب لائٹ نہیں تھے, آج کی طرح CFL نہیں تھا, آج کی طرح ہیلوجن نہیں تھا. مدینے کی گلیوں میں اندھیرا چھا رہا تھا, مغرب کا گھڑی ختم ہو رہا تھا. سارے صحابی اپنے اپنے گھر کو جا چکے تھے, لیکن یہ صحابی ہیں مسجد میں ہی بیٹھے ہیں. آقا نے سوال کیا کچھ کہنا چاہتے ہو, کچھ بولنا چاہتے ہو. کہا نہیں آقا آپ سے کچھ نہیں کہنا. آقا جی مجھے کچھ نہیں بولنا. رسول اللہ بھی مسجد سے نکلے چلے گئے, وہ صحابی بیٹھے ہیں مسجد سے نکلے نہیں. آخر عشاء کا وقت آ گیا, اب دل میں خیال آ رہا ہے مدینے کی گلیاں اندھیری ہو رہی ہیں, میری بیوی گھر پہ میرا انتظار کر رہی ہوگی, نہ جانے وہ کیا کیا سوچ رہی ہوگی. عصر کے وقت میں شوہر گیا ہے اب تک نہیں آیا, مغرب کی نماز ہو گئی اب تک نہیں آیا, عشاء کا وقت ہو گیا اب تک نہیں آیا, عشاء کی نماز ہو گئی اب تک نہیں آیا. سارے صحابی چلے گئے, سارے صحابی چلے گئے, اب یہ اکیلے بچ گئے. آقا نے سوال کیا کچھ کہنا چاہتے ہو. کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. آقا میں کچھ نہیں بولنا چاہتا, لیکن آنکھوں میں آنسو ہے, آنکھوں میں آنسو ہے کہ بیوی انتظار کر رہی ہوگی سرکار دو عالم کا کہ وہ کیا کہتے ہیں, آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, بکرا ذبح ہوگا کہ نہیں ہوگا, کھانا کل بنے گا کہ نہیں بنے گا, یہ انتظار کر رہی ہوگی. یہ سوچ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگے. رونے جیسے لگے تو مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کچھ کہنا چاہتا ہو. کہا یا رسول اللہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. تو میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے, اس سے کہہ دینا مصطفیٰ کل دوپہر کھانے میں تشریف لائے گے. جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ مصطفیٰ جان رحمت کل دوپہر کے کھانے پہ تشریف لائیں گے. یہ صحابی مسکراتے ہیں, مسجد نبوی سے نکلتے ہیں, دوڑے دوڑے گھر جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو کے قطرے روا ہے. وہ دیکھ کے بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار, کیا اللہ کے رسول نے دعوت قبول نہیں فرمائی, اتنا سننا تھا. اور رونے لگے. کہا تم دعوت قبول کرنے کی بات کہتی ہو, ارے میری دعوت کو تو رسول اللہ نے بھی قبول کیا ہے اور اللہ نے بھی قبول کیا ہے, کیونکہ میں نے آقا کو دعوت دی ہی نہیں, آقا نے خود قبول کر لیا ہے. میں نے مصطفیٰ کو بولا نہیں, مصطفیٰ جان رحمت نے خود بول دیا ہے. جاؤ جاؤ گھر جاؤ, بیوی تیرا انتظار کر رہی ہے, کل ہم تمہارے گھر دوپہر کھانے پہ تشریف لائیں گے, کل آئیں گے. اب شوہر بیوی سے کہتا ہے آقا آئیں گے تو بٹھائیں گے کہاں, عمر ہوں گے تو بٹھائیں گے کہاں, ابو بکر ساتھ میں ہوں گے بٹھائیں گے کہاں, عثمان و حیدر ساتھ میں ہوں گے بٹھائیں گے کہاں, ابو ذر ہوں گے تو بٹھائیں گے کہاں, طلحہ ہوں گے بٹھائیں گے کہاں, عبداللہ ابن زبیر ہوں گے بٹھائیں گے کہاں, سعد ابن وقاص ہوں گے بٹھائیں گے کہاں, عمار ابن یاسر ہوں گے بٹھائیں گے کہاں. یہ سوچ رہے ہیں, بیوی کہتی ہے یہاں پہ بٹھائیں گے, تو شوہر کہتا ہے نہیں دوپہر کا وقت ہوگا, یہاں پہ بٹھائیں گے تو گرمی آئے گی, سرکار کے چہرے پہ پسینہ آئے گا, یہاں پہ نہیں بٹھائیں گے. رات بھر بیٹھانے کو لے کر متواتر باتیں ہوتی رہی, کہاں پہ بٹھایا جائے گا, کہاں پہ سلایا جائے گا, کہاں پہ کھلایا جائے گا. یہ سلسلہ گفتگو کا چلتا رہا. پھر آخر
صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہے، شوہر نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، بکری کا وہ بچہ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری لیتا ہے اور بکری کے میمنے کو ذبح کر دیتا ہے۔ ذبح کیا، یہ منظر اس کے دونوں بیٹے دیکھ رہے تھے، دونوں بیٹے دیکھ رہے تھے۔ اس نے بکری کا بچہ یعنی خصی کو ذبح کیا، چھیلا، گوشت کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کیے، بیوی کے حوالے کر دیا۔ لیکن وہ ایک بیٹا دیکھ رہا تھا، دوسرا بیٹا جیسے باپ نے چھری لیا باہر چلا گیا، جیسے چھری لیا باہر چلا گیا۔ باپ نے ذبح کیا، ایک بیٹے نے دیکھ لیا۔ جب دوسرا بیٹا گھوم پھر کے کھیل کے واپس آیا تو دوسرے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، یعنی دونوں بھائی میں سے بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، میرے بھائی تم کو پتا ہے وہ جو بکری کا بچہ تھا نا بابا نے ذبح کر دیا، بکری کا بچہ تھا بابا نے ذبح کر دیا۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا ذبح کیا ہوتا ہے، ذبح کیا ہوتا ہے؟ کہا آؤ بتاتے ہیں، آؤ کیسے ابا نے ذبح کیا؟ کہا اچھا بتا۔ وہ کہا کہ تو زمین پہ لیٹ گیا، چھوٹا بھائی زمین پہ لیٹ گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بتاتے ہیں۔ وہ گھر گیا، وہ چھری لے کے آیا جس سے اس کے باپ نے بکری کا بچہ ذبح کیا تھا۔ کہا ایسے، کہا کیسے؟ کہا لے، اس کے سر کو پکڑا اور اس کے بعد اللہ اکبر بولا اور چھری کو چلا دیا۔ چھری کا چلنا تھا، وہ صحابی کا چھوٹا بیٹا زمین پہ پھڑپھڑانے لگا اور اس طریقے سے اس بیٹے کی موت واقع۔ اس کے بعد بیوی ادھر کھانا بنانے کی تیاری میں تھی، کیا اب کھانا بنے گا؟ بنانے کی تیاری ہے۔ اب جب اس کا شوہر گھر سے باہر سے گھر آیا، اس کی بیوی نے یہ سارا ماجرا اپنے شوہر کو بتایا کہ میرے شوہر نامدار غضب ہو گیا۔ کب کیا ہوا؟ کہا تیرے شہزادے بڑے لاڈلے نے چھوٹے بچے کو ذبح کر دیا، وہ دیکھ اس کی لاش پڑی ہے۔ شوہر نے دیکھا کہ اس کا بچہ دم توڑ چکا تھا، اب اپنے بچے کی کھوج میں گھر سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو وہ دوسرا بچہ جو بڑا تھا، کہا سن تم نے کیا کیا؟ بچہ ڈر گیا کہ ارے میں نے تو جو کیا ہے وہ کیا ہے، اور وہ تو مجھ کو بھی پتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میرا چھوٹا بھائی ابھی دنیا میں نہیں رہا۔ اب باپ نے دوڑایا، پیچھے پیچھے باپ، آگے آگے بیٹا، دوڑتا 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 رہا، پھر آخر مدینے کی ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا۔ باپ اس کے پیچھے دوڑا، وہ بھی پہاڑی پہ۔ اب بیٹے نے سوچا کروں تو میں کیا کروں؟ بیٹے نے پہاڑ پر سے چھلانگ لگا دی، دوسرا بیٹا زمین پہ گرا اور مر گیا۔ اس بچے کی لاش کو بھی اس صحابی نے اٹھایا اور گھر میں لایا۔ گھر میں لا کے اس صحابی نے جب بچے کی لاش کو رکھا تو دوستوں اس گھر کا منظر کیا ہوگا، اس گھر کی کیفیت کیا ہوگی، اس گھر کا عالم کیا ہوگا۔ اب کھانا بیوی بنائے گی تو بن پائے گا، لیکن وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دونوں بچوں کی لاش کو گھر کے پچھلے حصے میں چھپا دو، ایک چادر ڈھک دو۔ دن کا وقت گزرتا جا رہا ہے، 9 سے 10 بج رہا، 11 بج گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا معاملہ بن رہا ہے، اب آنے والے ہوں گے سرکار، اب آ جائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے ذرا تم کھانا بناؤ، ہم ابھی اپنے بچوں کو دیکھ کے آتے ہیں۔ وہ ماں اپنے دونوں بیٹوں کو ایک بستر پہ لیٹا ہوا دیکھ کر کے اس کے بوسے لیتی ہے، اس کے رخسارے کو چومتی ہے، وہ کہتی ہے میرا لال تو سو گیا۔ پھر وہ کھانا بنانے لگتی ہے، اتنے
کا شوہر اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، اچھا تم نے دیکھ لیا اپنے بابو کو، کھیل لیا اپنے لاڈلے کے ساتھ، اب میں ذرا اپنے بچوں سے پیار کر کے آتا ہوں۔ پھر وہ باپ جاتا ہے، چادر ہٹاتا ہے، بچے کی پیشانی کو چومتا ہے، کو چومتا ہے۔ اب بیوی شوہر دونوں ایک جگہ پہ ہوتے، کہتے ایسا مت کرو، چہرہ رنجیدہ ہو جائے گا، ایسا مت کرو، آنکھوں میں آنسو مت لاؤ، کیونکہ رحمت عالم آنے والے ہیں۔ اگر چہرے سے پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں کو کوئی غم ہوا ہے تو آقا کھانا تناول نہیں فرمائیں گے، آقا کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے چہرے سے اداسی کو دور کر دو، اپنے چہرے کو دھو لو، پیشانی کی لکیروں کو ہٹا لو، ورنہ آقا کھانا نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بیوی اور شوہر نے مل کر 2 بچے کی لاشیں گھر پہ رکھی ہیں، لیکن کھانا تیار کیا، آقا تشریف لیا، آقا آ گئے، جلدی جلدی دسترخوان لگایا گیا، کھانے پروسے گئے، اور کھانا جب پروسا گیا تو آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی توڑ لی، شوربے میں ملایا، بسم اللہ کہہ کے کھانے ہی والے تھے کہ اچانک مصطفیٰ جان رحمت کے دستے اقدس رک گئے۔ فرمایا میرے یار تیرے 2 بیٹے ہیں نا؟ کہا یا رسول اللہ ہاں ہاں میرے 2 بیٹے ہیں۔ کہا میرے آقا نے وہ تیرے دونوں بچے کہاں ہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بچہ ہے نا بڑا شریر ہے، بچہ ہے نا بڑا بدماش ہے، بچہ ہے نا بڑا کھیل بگڑا ہے، بچہ ہے نا کہیں کھیل رہا ہوگا۔ آقا نے فرمایا اچھا؟ صحابی نے کہا وہ یلبانے کثیرہ، وہ بڑے کھیل بگڑے ہیں آقا جی، وہ مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا جا اپنے بچے کو لے آ، جب تک تیرے بچے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے میں محمد کھانے والا نہیں ہوں۔ اب وہ صحابی کے دل پہ سوچو کیسا ڈھوٹا ہوگا۔ آقا نے جب یہ کہا ہوگا کہ جب تک تیرے بچے دسترخوان پہ نہیں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت کھانا تناول نہیں فرمائیں گے۔ اب وہ صحابی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بولو نا کیا کرنا ہے؟ وہ بیوی اپنے شوہر کا، بولو نا اب کیا کرنا ہے؟ آقا نے کھانا سے ہاتھ روک لیا ہے، کھانا سے ہاتھ کو روک لیا ہے، روٹی توڑ کے ملا کے روک دیا، کہا جب تک بچے نہیں آئیں گے میں محمد کھانے والا نہیں۔ وہ صحابی نے اپنے گھر کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ وہ دونوں سو رہے ہیں، وہ دونوں سو رہے ہیں۔ کہا سو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ دونوں بچے میرے مر گئے، دونوں بچے میرے مر گئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اس صحابی کے گھر کے پچھلے حصے میں گئے جہاں دونوں بچے کی لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ آقا نے اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا، اس کے چہرے سے کفن ہٹایا، اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، اٹھا کے کہا شہزادے بیٹے تم دونوں سو رہے ہو، ارے تیرے گھر محمد عربی آئے ہوئے ہیں، اٹھو اٹھو اٹھو، تیرے گھر محمد آئے ہوئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، دونوں بچے نے اپنا ہاتھ پیر جھاڑنا شروع کر دیا، دونوں شہزادے کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ نے اپنے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھایا، اپنے ہاتھ سے دونوں بچوں کو کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد پھر آقا نے کھانا کھایا اور فرمایا جا میرے شہزادے اپنی ماں سے کہہ دینا کہ جو محمد عربی سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا، اللہ تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا کرتا ہے۔ تو دوستان محترم ہم نے محفل میلاد منایا ہے، اور میلاد منانے کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا وہ مولا جناب
محمد رسول اللہ کو مجلس میں بلایا کرتے ہیں. تیرا تو عقیدہ ہے جی کہ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، یہ الگ بات ہے. جن کا سڑا گلا عقیدہ جس کو وہابی کہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے نبی آتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں پڑتے. ہم نے کہا نادان، دکھائی دینے سے تم مان لو گے؟ اس نے کہا ہاں ہاں دیکھیں گے تو مانیں گے کیوں نہیں. ہم نے کہا ابو جہل نے دیکھا کہاں مانا، ابو لہب نے دیکھا کہاں مانا، عتبہ نے دیکھا کہاں مانا، شیبہ نے دیکھا کہاں مانا، ولید ابن مغیرہ نے دیکھا کہاں مانا، کفاران قریش نے دیکھا کہاں مانا. اور ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں اور دیکھنے کے بعد ماننا ضروری نہیں. ارے مانا تو بلال حبشی بغیر دیکھے مان رہے ہیں، سلمان فارسی بغیر دیکھے مان رہے ہیں، صہیب رومی بغیر دیکھے مان رہے ہیں. تو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، دیکھنے کے بعد ماننا ضروری نہیں. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز دکھائی نہیں پڑے وہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. آپ کو بیماری ہو گئی، کھا کھا کرنے لگے، ڈاکٹر کے یہاں گئے تو اس نے ٹیسٹ لکھا، ECG کروایا، ESR کروایا، ایکس رے کروائے، بلڈ ٹیسٹ کروایا، بولا ڈینگو ہو گیا. تو آپ کو تو پتا نہیں تھا. ڈاکٹر کے لیبورٹری میں آپ کا خون گیا، ڈاکٹر نے کہا ڈینگو، تو آپ نے مانا کہ ڈینگو ہو گیا. بخار آیا، دماغ پہ چڑھ گیا، بولا چکن گونیا، آپ نے مان لیا. آپ نے کیسے دیکھا؟ کہا ڈاکٹر نے بولا ہے. تو ڈاکٹر کے بولنے پہ آپ ڈینگو بھی مانتے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ چکن گونیا بھی مانتے ہیں. آپ کے بچے کو کھانسی کے ساتھ کف میں بلڈ آ گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ تو کارسینوما کا سسٹم ہے، مطلب یہ کینسر ہو گیا. ڈاکٹر نے جیسے کہا آپ نے کینسر کا بیکٹیریا مان لیا. آپ نے دیکھا بیکٹیریا کو، آپ کہو گے نہیں لیبورٹری میں پتا چلتا ہے. ہاں ہاں بلا تشریح و تمثیل ہم یہ کہتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہماری لیبورٹری میں یہ پتا چل گیا ہے کہ جب میلاد مصطفیٰ جہاں جہاں ہوتا ہے میرے آقا تشریف لاتے ہیں. اور اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت والے اپنے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پڑھا کرتے ہیں. محبت کس کو کرتے ہیں؟ محبت ہو تو ایسی ہو جیسی صحابی نے دکھایا. اس صحابی نے دکھایا نا کہ دو بچے کی لاش رکھی ہے لیکن کھانا تیار کیا کیونکہ میرے آقا آ گئے. تو دوستوں محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں. محبت ایسی ہوتی. ایک صحابی کا نام سناؤ، نام ہے غالباً جناب ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی رسول ہے، بڑے قیمتی صحابی ہیں. عشرہ مبشرہ میں، عشرہ مبشرہ صحابی کو کہتے ہیں کہ ایک دن دریائے رحمت جوش میں ہے، اتنے میں نگاہ مصطفیٰ صدیق پہ پڑتی ہے. فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ. اتنے میں عمر آ گئے، آقا نے فرمایا عمر فی الجنہ. اتنے میں عثمان آ گئے، آقا نے فرمایا عثمانی فی الجنہ. اتنے میں علی آ گئے، رسول نے فرمایا وعلی فی الجنہ، علی بھی جنت میں، ابو بکر بھی جنت میں، عثمان بھی جنت میں، حیدر کرار بھی جنت میں. جو آتا گیا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے گئے کہ یہ جنت میں یعنی یہ جنتی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، آقا نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح بن جنہ، ابو عبیدہ بھی جنت. ابو عبیدہ ایک صحابی رسول ہے. ایمان کا تقاضا دیکھو، ایمان کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیسے ہوتی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رسول پاک بیٹھے ہیں، مجلس میں صدیق اکبر بھی، بازو میں فاروق اعظم بھی، اس کے بغل میں عثمان غنی بھی، ایک طرف مولا علی بھی، سعد ابن وقاص، عمار ابن یاسر بھی، حیدر کرار بھی، جناب ابو ذر غفاری بھی، یہ سارے کے اجلہ صحابہ بیٹھے ہیں. اتنے میں جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں سیف. ایک ہاتھ میں تلوار، دوسرے ہاتھ میں سر سمجھتے کھوپڑی بال پکڑ کر کے
تلوار لیے بال پکڑے سیر کا دربار رسالت معام میں یعنی مسجد نبوی میں آ گئے۔ حضرت صحابہ کرام نے جب اس منظر کو دیکھا کہ ایک صحابی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کھوپڑی بھی ہے، سب سکتہ ہو گئے، سب پہ سکتہ طاری ہو گئے، سب پہ خاموشی و لاشا طاری ہو گئے، کوئی کچھ بول نہیں رہا۔ اتنے میں زبان رسالت معاف سے جملے نکلے، یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ بن الجراح، ہاں ہاں یہ ہے کیا؟ تو ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سیر ہے، سیر، یہ کھوپڑی ہے، کھوپڑی۔ کہا کس کی ہے؟ کہا میرے باپ کھوپڑی ہے، کھوپڑی۔ کہا کس کی ہے؟ کہا میرے باپ کی۔ ارے ابو عبیدہ تم نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا۔ کہا یا رسول اللہ کاٹ دیا۔ کہا کیوں کاٹا؟ باپ کا سر کاٹ دیا۔ کہا کاٹ دیا۔ کہا کیوں کاٹا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کاٹ دیا کہ میں نے اپنے باپ کو بار بار سمجھایا تھا کہ یار سن میرے باپ، تم میرے باپ ہو، اس لیے میں تم کو سمجھا رہا ہوں، میرے یار کے خلاف مت بولا کر، میرے دوست کے خلاف مت بولا کر، میرے محبوب کے خلاف مت بولا کر، میرے نبی کے خلاف مت بولا کر۔ آقا جی یہ بھوکتا بہت تھا۔ یا رسول اللہ باپ کا تو کیا تھا، میرا باپ آپ کے خلاف بھوکتا بہت تھا، اس لیے میں نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا، میں نے اپنے باپ کا سر کاٹ دیا ہے۔ تو گویا صحابی نے ایک پیغام دیا، اگر سچ میں سنی مسلمان ہو تو جو تمہارے نبی کے خلاف بولے، چاہے رشتے میں وہ کوئی بھی ہو، ضرورت پڑے تو اس کا سر کاٹ دو، تبھی تمہاری محبت نبی سے سچی مانی جائے گی۔ چونکہ صحابی نے یہی پیغام دیا، محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اور وہ رسول جو پیدا ہوتے ہی آپ کو یاد کرے، پیدا ہوتے ہی آپ کو یاد کرے، سجدے میں سر رکھ کے یہی بولے رب حبلی امتی، 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 رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ارے یہ کھانے کی دعوت نہیں ہوتی تو اس میلاد میں اتنے لوگ آتے کیا؟ نہیں آتی، اتنے لوگ نہیں ہوتے، ہم کو اچھی طریقے سے پتا ہے۔ 27 سال سے تقریر کرتے کرتے میں جان گیا ہوں، چہلم میں زیادہ ہوتا ہے، میلاد مصطفیٰ میں کم، کیونکہ بیچارہ غریب چاہے کباب والا ہو، چاہے رکشے والا ہو، چاہے ٹھیلے والا ہو، قرضہ کر کر کے بریانی و پلاؤ بناتا ہے تاکہ میلاد مصطفیٰ کی مجلس میں باپ کے لیے جب یوم وصال کے موقع پر، چہلم کے موقع پہ میلاد مصطفیٰ منائے تو زیادہ سے زیادہ لوگ آئے اور میلاد سننے کے لیے نہیں، بریانی کھانے کے لیے۔ افسوس ہے اگر یہ بات صحیح نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جب سے تقریر شروع ہوئی اس سے 3 گنا آدمی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں گیا، لیکن میلاد کی مجلس ہو رہی ہے، کہاں کوئی کھڑا رہ گیا کہ آقا کی مجلس ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، آقا کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بھلا ہیں، ہم تو بھلا ہے، ہم کو تو اولیاء سے محبت ہے، ہم تو شہباز محمد کے دیوانے ہیں، ہم تو مخدوم سمنانی کے عاشق ہیں، ہم تو علاء الدین پنڈوی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم تو غریب نواز سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ ڈھونگ ہے، سراسر ڈھونگ ہے، محبت ایسے نہیں ہوتی، محبت اس کو نہیں کہتے۔ اے لوگوں، محبت تو ایسی ہوتی ہے کہ اپنے جس سے عشق کیا، جس سے محبت کا دعویٰ ہے، آپ اس کے کردار کو اپنائیں، آپ اس کے اقوال کو اپنائیں، آپ اس کی فطرت کو اپنائیں، آپ ان کے گفتار کو اپنائیں، جو اس نے کہا ہے اس کو کر کے دکھائیں، تبھی آپ سچے پکے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کا عالم کیا ہے ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی اچھے طریقے سے۔ آج بیٹے نالائق ہو رہے ہیں، بیٹیاں نالائق ہو رہی ہیں، آوارہ گردی کے شکار ہو رہی ہیں، سب لوگ، کوئی بھی ہو اس سے محروم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں، آج ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، لڑکیاں بے حجاب ہو گئی ہیں، لڑکیاں بے شرم ہو گئی ہیں، بے پردہ ہو گئی ہیں، اور مردوں کو
کوشش کر رہی ہے موبائل کے ذریعہ. آج ٹیلی نوٹ سسٹم ٹیلی فون کمپنی نے یا موبائل کمپنی نے آپریٹرس نے بہت سارے ایسے یوزرس کو اتنے کم دام پر سیلولر سسٹم اپلبدھ کرا دیا ہے جس سے شب و روز لڑکے اور لڑکیاں آوارہ گردی میں مصروف عمل ہے. نیٹ ورک فیل ہوتا ہے تب اس کی نیند اڑتی ہے, تب وہ سوچتا ہے اب سو جانا چاہیے. جب تک نیٹ ورک ہے تب تک بات کرتا ہے. دوستو آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ فاطمہ کی کنیز ہو, فاطمہ کی چاہنے والی ہو, آپ رسول پاک کے دیوانے ہو. مسلمانوں, ملت کے نوجوانوں, جنت کی تیاری کرو, جنت کی تیاری کرو. یہ دن, یہ زندگی چند روزہ ہے. ارے کوئی گیا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی جائے گا. یہ سلسلہ چلتا ہے, چلتا رہا ہے, چلتا رہے گا. اس لیے اپنے آپ کو سدھارو اور جنت میں جانے کی تیاری کرو. جنت میں جب تم جاؤ گے, جنتی کو جو ملے گا اسے حور کہا جاتا ہے. اور حور ہے کیا, کبھی سنا بھی ہے. آؤ نبی اکرم تاجدار عرب و عجم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے, اے شمس الضحیٰ, اے بدر الدجا, تو یہ بتا کیا حور ہوتی ہے؟ تو نبی کون و مکہ فرماتے ہیں کہ حور اگر اپنا تلوار آسمان سے زمین کی طرف دکھا دے. حور ہوتی کیا ہے؟ اگر وہ اپنا تلوار زمین کی طرف دکھا دے تو روئے زمین پر جتنے لوگ بستے ہیں اگر حور کے تلوے کی چمک دیکھ لیں تو قیامت تک کے لیے سب کے سب بے ہوش ہو جائے. تو حور کے تلوے میں جب اتنی چمک ہے تو حور کے چہرے میں کتنا نور ہوگا. حور کا تلوا جب اتنا چمکدار ہے تو اس کا چہرہ کتنا چمکدار ہے ہوگا. ارے جب حور کا یہ عالم ہے تو محمد عربی کے نور کا عالم کیا ہوگا. اور جب یہ حور آ جائے یا تلوا دکھا دے تو دنیا والے بے ہوش ہو جائے. تو جہاں محمد رسول اللہ کا جلوہ نظر آئے وہاں امتی اپنے ہوش کو کیسے سنبھال کے رکھے؟ ہوش کو کیسے سنبھال کے رکھ سکتا ہے؟ مجھے ایک چیز بتاؤ, اگر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ کر گیا, کوما میں چلا گیا, کوما میں بے ہوش ہو گیا, بے ہوش آدمی پہ نماز ہے کیا؟ جو بے ہوش ہے وہ نماز پڑھے گا کیا؟ وضو کرے گا کیا؟ تیمم کرے گا کیا؟ قبلہ کی طرف کھڑا ہو سکے گا کیا؟ ہاتھ پیر باندھ سکے گا کیا؟ سنا وہ تسبیح پڑھ سکے گا نہیں. تو آپ بتاؤ, جب حور کا تلوا کوئی دیکھے تو بے ہوش ہو جائے اور محمد عربی کا جب قبر میں جلوہ دیکھے تو وہ ہوش کیسے سنبھال کے رکھ سکتا ہے؟ اے لوگوں, جس نبی سے تم پیار کرتے ہو وہ نبی تمہارا آنے والا ہے اور جب آئے گا تو تم مدہوش ہو جاؤ گے, تم بے ہوش ہو جاؤ گے. جب تم بے ہوش ہو جاؤ گے تو بے ہوش آدمی سے کوئی سوال کرے گا, کوئی پوچھے گا کہ کیا ہوا, کوئی پوچھے گا. اگر بچنا چاہتے ہو عذاب قبر سے تو محمد عربی سے محبت کر لو, آقا سے سچی محبت کر لو, آقا سے سچا پیار کر لو, زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی. اور ایسا پیار کرو, ایسا پیار کرو, ایسا پیار کرو کہ جس گلی سے گزرو تو دنیا کی ایک کہہ دے کہ یہ جنتی جا رہا ہے, یہ جنتی جا رہا ہے. اب یہ سوال ہے کہ آپ کہیں گے جنتی تو ہو نہیں سکتا, تو چلیے کم سے کم اتنا کیجئے کہ دنیا آپ کو دیکھے تو کہے کہ نبی کا امتی جا رہا ہے, نبی کا امتی جا رہا ہے. آپ جب چلیے اپنی نگاہ کو نیچی کر کے چلیے. حیا کوئی ضروری نہیں کہ عورت کرے. بھائی صاحب آپ کا نام؟ محمد سجیم. سجیم بھائی, آپ مجھے لگ بھگ 12 سال سے دیکھ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ میری نگاہ سڑک پہ اونچی رہتی ہے؟ 12 سال میں آپ نے ایک بار بھی دیکھا کہ میں ایسے دیکھتا ہوں, سڑک پہ میں چلتا ہوں تو نیچے دیکھتا ہوں. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. جب آپ بھی ایسا دیکھیں گے تو بہت ساری برائیوں سے آپ بچ جائیں گے. بچیے 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 اور نیچی نگاہ
جواب بھی دیں گے. آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ تمہارے سلام کو نبی سنیں گے بھی اور تم کو جواب بھی دیں گے. جب آپ چلتے پھرتے سڑکوں پہ چلیں گے کہیں گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اپنے گھر میں آئیں گے کہیں گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. نبی سنیں گے، جواب دیں گے. اللہ کی رحمتیں تیرے قریب آئیں گی، تیرے نامہ اعمال سے برائیاں مٹائی جائیں گی، نیکیوں میں اضافہ کیا جائے گا. کرام الکاتبین فرشتے اپنا اپنا دونوں ایک ٹائم پہ کام کریں گے. تم پڑھتے چلے جاؤ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بستر پہ لیٹو نیند نہ آنے لگے تو بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ڈائبٹیز کی بیماری ہو جائے ڈاکٹر بولے مارننگ واک کرو، تم کہو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تمہارا کڈنی کا پرابلم ہو جائے تم پانی پیو، پڑھ لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. پانی پہ دم کرو پی لو شفا مل جائے گی. بخار آ جائے پانی سامنے رکھو پڑھ لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تھوک دو پی لو بیماری چلی جائے گی. پیٹ میں درد ہو جائے پانی سامنے رکھو پڑھ لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تھوک دو پی لو پیٹ کا درد چلا جائے گا. تمہارے سارے اعضاء اگر درد کر رہے ہیں ایک تیل لے آؤ، تیل پہ پڑھ لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیل پہ پھونکو، تیل کو مالش کر لو، تیرے جسم سے سارا درد چلا جائے گا. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. پڑھ کے تو دے اور دوستو جہاں درود پڑھو. آج آئے گا مہینہ آنے والا آ گیا، اس کی تعریفیں ہوں گی. عرس ہوگا شہباز محمد کا. آپ بھی جاؤ گے ہم بھی جائیں گے. نیاز کریں، نیاز خواجہ کی چھٹی ہوگی، آپ بھی نیاز کرو گے ہم بھی نیاز کریں گے. لیکن یہ نیاز تو چلتا رہے گا. نماز کب ہوگی؟ یہ نیاز تو چلتا رہے گا. نماز کب ہوگی؟ کیا آپ نماز تبھی پڑھیں گے جب آپ کی پڑھی جائے گی؟ قبل اس کے کہ آپ نمازی بنیے، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز ہو جائے. چونکہ آپ پیدا ہوئے امام نے، گھر والے نے کسی سے بلوا کی آذان دلوائی ہے. اب آپ جو نکلو گے گھر سے تو آپ آذان نہیں ہونے والی. اب جنازہ آپ کا پڑھا جائے گا. قبل اس سے کہ آپ مریے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجیے. اللہ پاک ہم سب لوگوں کو اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. اور جب یہ محبت ہوگی تو قبر میں میرے مصطفیٰ کہہ دیں گے. جب چلتے پھرتے آپ کہیں گے یا نبی سلام علیکہ. اور جب جلوہ مصطفیٰ سامنے آئے گا آپ بے ہوش ہو جاؤ گے تو نبی کہہ دیں گے چھوڑو نکیرو یہ میرا، چھوڑو فرشتوں، چھوڑ دو فرشتوں یہ میرا ہے. ابھی تم کہو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام. جب جلوہ مصطفیٰ کو دیکھو گے بے ہوش ہو جاؤ گے تو میرے آقا فرما دیں گے چھوڑ دو یہ میرا ہے، چھوڑ دو یہ میرا ہے. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں سیدی مخدوم اشرف غوث العالم دستگیر مظہر شام علی اور چشت کے بدر منیر صاحب جود و سخا سر چشمہ روشن ضمیر ہو گئی ہے غم کے ہاتھوں چشم پورنم مثل نیر. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے شاہ سینہ غوث عالم پیر خدا صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا تیرے در پر تیرا منگتا دست بستہ ہے کھڑا لاج رکھ لو میرے داتا میرے خالی ہاتھ کا. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں آ گئے ہیں آباد
پر بہت اہل زمان، ایک میں ہوں نازواں اور لاکھوں ہے رنج و مہن، سید محتاج کی سن لے برائے پنجتن، بول بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن، سرورہ شاہا قریبا دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر، ایک نظر تم سوئے ماں غلی کے بحر قلفت ہو، تمہیں ہو نا خدا میرے نہ کیوں کر پھر ہو حیرانی، مدد یا شاہ سمنانی تمہیں مشکل کشا کے لاڈ لے ہو، لو خبر میری رسول پاک کے جانی، مدد یا شاہ سمنانی بحر غم کی طغیانی، مدد یا شاہ سمنانی گلے تک آ گیا پانی، مدد یا شاہ سمنانی تمہیں محبوب ربانی، تمہیں محبوب یزدانی، تمہیں محبوب لہزانی، مدد یا شاہ سمنانی برائے پنجتن مخدوم مشرف شاہ سمنانی، ادھر بھی ایک نظر کر دو مجھے ساری پریشانی، برائے مصطفیٰ بحر شبیر کرو میری مدد اشرف جہانگیر، یا سید اشرف جہانگیر دست منظر ہونا تواگیر، اے اشرف زمانے مدد نما در خائی بستہ رازے کلید کرم کشا، امداد کن امداد کن امداد کن اظہر بلا آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث العظم دستگیر صدقہ رسول پاک کا، صدقہ علی کے لال کا، خیر البشر کا واسطہ آؤ مدد کے واسطے، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، رنج و علم کی شام ہو لب پہ تمہارا نام ہو، گنج شکر کا واسطہ آؤ مدد کے واسطے، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، خواجہ پیا ہے آپ کے، خواجہ قطب ہے آپ کے، آپ کو کل ولی کا واسطہ آؤ مدد کے واسطے، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر، مردے جلائے آپ نے، ڈوبی ترائی آپ نے، نانا نبی کا واسطہ آؤ مدد کے واسطے، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا ہے کہ جس کے لیے محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ اعلیٰ مقام فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کریمین جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔